السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ آج ہماری عقیدہ منہج کی کلاس رہے گی، جس میں ہم نے سابقہ درس میں سوال نمبر 40، 47 اور 48 لیے تھے کہ خلق قرآن کے قائلین کا حکم کیا ہے، اور اس سوال کا پس منظر ہم نے بیان کیا تھا کہ قدیم زمانوں سے لے کر کچھ ایسے بدعتی لوگ پائے گئے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کا بلکہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، اور اسی لیے انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق قرار دیا۔ اور یہ فتنہ جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی امام احمد بن حنبل جیسے عظیم ایسے لوگ کھڑے کیے کہ جو اس فتنے کو اللہ کے فضل سے مٹانے والے تھے، لیکن پھر بھی اس طرح کے جاہلانہ اور غلط قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو جاننا سیکھنا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو مخلوق کہنا کفر ہے، کیونکہ مخلوق کہنے کا معنی کہ اللہ کے کلام کی صفت کا انکار کرنا ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 47 میں ہم نے ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر کیا تھا، اور وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا، کہ بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں بلکہ کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعویٰ ان کا سراسر جھوٹ ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ حدیث پر عمل کیے بغیر قرآن پر عمل پیرا ہو سکیں، لیکن یہ صرف ایک شیطانی سازش ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، اللہ کے دین سے بھٹکانے کی۔ اور اس لیے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، آپ کی حدیث پر بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ارکان ایمان کا جو چوتھا رکن ہے یا تیسرا رکن ہے رسولوں پر ایمان، یہ چوتھا رکن بلکہ رسولوں پر ایمان کا، تو رسولوں پر ایمان کی دلیل ہم نے ذکر کی تھی کہ اس کی کیا دلیل ہے، اور رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اور کسی ایک نبی رسول کا بھی انکار کر دینا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سابقہ درس کے سوالات۔ اس کے بعد آج سوال نمبر 49 یعنی 49 یہاں سے شروع کرتے ہیں، کہ جس میں ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، یا دوسرے الفاظ میں رسولوں پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانے کا معنی بھی بیان کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی بیان کیا کہ فرشتوں پر ایمان کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ شامل ہوتا ہے، تاکہ پتہ ہو کہ کسی چیز پر ایمان لانے کے اندر کیا کچھ شامل ہوتا ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ جب ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو صرف کسی ایک پہلو پر ایمان لا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کے تقاضے پورے کر دیے،
حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان سبھی چیزوں پر ایمان کے معنی کو، ان کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو چنانچہ اسی لیے سوال آیا ہے کہ رسولوں پر ایمان کے کیا معنی ہے یا اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ صدق دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہر امت میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہر امت میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہوتا، تاکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، یہ ان کا مقصد، اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کریں، اور وہ تمام انبیاء سچے، نیکوکار، ہدایت یافتہ، ہدایت کی راہ دکھانے والے، اور بغیر کسی کمی زیادتی کے انہوں نے اللہ کا پورا دین اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ ماتا ہے کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچ جائیں۔ تو یہ ایک اجمالی آپ کے سامنے جواب دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی اس کی تفصیل ہو جائے کہ تاکہ رسولوں پر ایمان کے تمام تقاضے ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو رسولوں پر ایمان کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور دوسری آیت میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی رسول نہ آیا ہو۔ ان آیتوں سے معلوم کیا ہوا کہ ہر امت کے اندر رسول آتے رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان نبی و رسولوں میں سے کچھ کا نام لیا ہے، اور قرآن کریم میں ان میں سے 25 انبیاء رسولوں کا نام سے ذکر آتا ہے، جس میں بعض جگہوں پر کافی انبیاء کا ذکر آتا ہے، جس طرح کہ سورۃ الانعام میں اللہ نے 18 انبیاء کا ایک ہی جگہ پر ذکر کیا ہے، اور باقی انبیاء قرآن کریم کے مختلف آیات میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو 25 رسول اور نبی جن کا قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے، تو ہم ان کو ان کے ناموں سے ان پر ایمان لائیں گے۔ اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے نبی رسول ہیں کہ جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، یعنی ذکر کر ان کا نام نہیں بتایا، نام سے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں بڑا بتایا، فرمایا ہے کہ یہ سبھی اللہ کے نبی رسول تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، جن میں سے کچھ رسولوں کا ہم نے ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ اور پھر اس بات پر بھی ایمان لانا کہ ان میں سے سبھی سے آخر میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کے نبیوں پر ایمان کے اندر، ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، اور جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ ماتا سورۃ احزاب میں
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ جن پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز پر بھی ایک مسلمان کا دو ٹوک اور واضح ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو کوئی شک بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول ہو سکتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن میں شک کرنا ہے۔ پھر اس چیز پر بھی ایمان چوتھا نقطہ یا چوتھی چیز، کہ ان سبھی نبی و رسولوں نے اللہ کا دین جو ان کو دیا گیا تھا قوموں کو پہنچانے کے لیے، انہوں نے پورا کا پورا دین اللہ کا لوگوں تک پہنچا دیا، قوموں کو سنا دیا۔ اس میں نہ تو کوئی چیز چھوڑی، نہ کسی چیز کی زیادتی کی، اور نہ کوئی رد و بدل کیا۔ اللہ نے جس انداز سے ان کو جو کچھ دیا تھا، انہوں نے اسی انداز سے اپنی قوموں کو پہنچا دیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسولوں پر یہی فرض ہے کہ وہ کھلے طور پر تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں۔ پانچواں نقطہ، کہ ان سبھی نبیوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اور وہ توحید کی دعوت، توحید کی دعوت اور اخلاقیات میں سبھی کی ایک دعوت، جس طرح کہ اللہ کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی رسول کی دعوت کیا تھی؟ کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچ جائیں۔ تو تمام انبیاء رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت رہی ہے، اگرچہ فرعی مسائل میں، احکام و مسائل میں ان کے اختلافات رہے ہیں۔ اور پھر چھٹا نقطہ یا چھٹا پوائنٹ اس میں، کہ یہ سبھی انبیاء سبھی کے سبھی حق پر تھے اور اللہ کی ہدایت پر تھے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر تھے، اور لوگوں کو بھی اسی ہدایت پر چلاتے رہے ہیں۔ یعنی کسی نبی کے بارے میں شک کرنا کہ شاید کہ وہ نعوذ باللہ اس میں کوئی غلط انداز تھا یا اس کے غلط کوئی ایسی چیزیں تھیں، یہ بھی حقیقت میں اس نبی سے کفر کا ایک انداز ہے۔ اور پھر ان انبیاء میں آٹھواں نقطہ، کہ ان انبیاء میں اللہ نے 5 نبی رسولوں کو اولو العزم بنایا ہے۔ اولو العزم کے معنی کہ جن کے ایسے پختہ ارادے تھے کہ جو اوروں سے کہیں بڑھ کر تھے، اور جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا دیا۔ آٹھواں نقطہ اس میں، کہ سبھی انبیاء بشر تھے، انسان تھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں سے رسول بھیجا۔ اور مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اللہ فرماتا ہے کہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں تھا کہ اللہ اس کو کتاب دے اور اس کو حکمت اور نبوت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہیں وہ سبھی کے سبھی بشر تھے، انسان تھے، ان میں سے کوئی بھی انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں تھا، نہ کوئی ان میں سے جن تھا، جنوں میں سے رسول نہیں ہوئے، نہ ان میں سے کوئی فرشتہ تھا۔ اور قرآن کریم میں 10 جگہوں پر ہم کافروں کے اعتراض پڑھتے ہیں کہ ان کے جو نبیوں پر رسولوں پر اعتراض سے کس چیز کے، کہ کیسے تم نبی ہو سکتے ہو جب کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی بشریت ہوئی کو ثابت کیا، ان کی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ اور اگر کوئی ان میں سے بشر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھلے اور صاف انداز سے واضح کرتا کہ یہ جس کو تم بشر سمجھتے ہو یہ بشر نہیں ہے۔ اس لیے کسی نبیوں کی بشریت کا انکار بھی حقیقت میں قرآن کا انکار ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے۔
اور یہ بھی وہ خطرناک گمراہ کن عقیدہ ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اور رسولوں کی بشریت کا انکار کرنا، کہ جس کو قرآن نے 10 آیتوں میں اس کو ثابت کیا ہے۔ اور پھر 9واں نقطہ اس میں کہ سبھی انبیاء اور رسول اللہ کے بندے تھے، اللہ کے عبد تھے، ان کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے کچھ نہ تھا، بلکہ ان سبھی نبیوں اور رسولوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیارات میں سے کچھ نہیں ہے، بلکہ اور تو اور جس ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ ہدایت بھی صرف ان کے پاس اس حد تک تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دینا، ان کو توفیق دے دینا، یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جس کو چاہو اپنی مرضی سے اپنی طرف سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور 10واں نقطہ کہ ان رسولوں پر ایمان لاتے ہوئے ایک مسلمان پر فرض ہے کہ تمام انبیاء رسولوں پر ایمان لائے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دینا یا اس پر ایمان نہ لانا، ہم نے صاحب کا سوال میں ذکر کیا تھا کہ تمام انبیاء کا انکار ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت جب ایک ہے تو پھر کوئی اس بات کی عقلی طور پر بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ آدمی کسی پر ایمان لائے اور کسی کو چھوڑے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو 2 ٹوک اور کھلے طور پر کافر قرار دیا ہے کہ جو انبیاء میں فرق کرتے ہیں، کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی پر ایمان نہیں لاتے۔ اور 11واں نقطہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ نبی رسول تھے کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے کے پر فضیلت دی۔ اور 12واں نقطہ اس میں نبیوں پر ایمان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ان رسولوں کے آنے سے واقع ہی ان کی امتوں پر حجتیں قائم ہو گئیں، امت کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی عذر بہانہ باقی نہ رہا کہ ہمیں کو بتانے ڈرانے والا نہیں آیا، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ہے رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول تھے جو ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے کہ تاکہ ان کے آنے کے بعد کسی آدمی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ تو یہ 12-13 پوائنٹ جو ہم نے ذکر کیے ہیں رسولوں پر ایمان کے اندر آتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول، ان میں سے کچھ نبی تھے اور کچھ رسول تھے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اس میں علماء نے مختلف فرق ذکر کیے ہیں نبی اور رسول میں، لیکن جو سب سے قریب ترین قول ہے اور زیادہ تر علماء کا جو کہنا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کوئی نئی شریعت نازل کرتا ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے، اور کوئی الگ سے سابقہ نبی سے علاوہ یعنی کہ شریعت سمانی، یعنی کہ اس کے احکامات، اس کے یعنی کہ حلال و حرام کے مسائل، تو ایسی چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جب کہ نبی کون ہوتا ہے کہ جو سابقہ رسول ہی کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اسی کو آگے چلاتا ہے، اس پر وہی اس پر بھی آتی ہے، نبی پر بھی، لیکن عموماً جو بڑے بڑے احکامات ہیں، بنیادی احکامات ہیں، وہ رسولوں پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے جو اکثر علماء نے ذکر کیا ہے نبی اور رسول میں۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سوال
کہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، یا دوسرے الفاظ میں رسولوں پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ 12-13 پوائنٹ جو ہم نے ذکر کیے ہیں ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 50 ہے، 50 نمبر سوال، کہ رسولوں کی شریعتوں میں کیا فرق ہے۔ اور اس سوال کا پس منظر کیا ہے کہ جب سبھی نبی رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور سبھی نبی رسولوں کا ایک ہی مقصد ہے لوگوں کو ہدایت پر لگانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، تو کیا سبھی کی دعوت پھر ایک ہی تھی اور سبھی کی شریعتیں ایک ہی طرح کی تھیں، یا اس میں فرق رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر آپ کے سامنے جواب دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی توحید و اخلاق کی دعوت ایک ہے، یعنی کچھ نبی رسولوں کی دعوت کا حصہ، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ دعوت کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اور بنیادی اصول کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، توحید کی دعوت، ایک اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، نبی رسول پر، ان چیزوں پر ایمان کے یہ چیزیں جو ہیں اس میں سبھی نبیوں کے رسولوں کی دعوت ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے تمام انبیاء رسولوں کی تعلیمات ایک جیسی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی شریعت میں چوری جائز تھی دوسری شریعت میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہو، کسی شریعت میں جو ہے وہ شراب پینا جائز تھی حلال تھی دوسری شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہو، کسی شریعت میں جو ہے کوئی سود خوری یا اس طرح کے حرام خوری کے کام جائز تھے دوسری شریعت میں اس کو حلال کیا گیا، ایسی چیز نہیں۔ اخلاقیات کے حوالے سے تمام انبیاء رسولوں کی شریعتیں ایک جیسی ہیں، اس میں فرق نہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے شرعی احکامات میں، حلال و حرام میں، جائز و ناجائز میں۔ اجتناطوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت تھے ہی آدم اور حوا، اس زمین پر بسنے والی جتنی بھی ہے وہ سبھی انہی کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد تھی، انہی کے بیٹے بیٹیاں تھے، تو پھر نکاح شادی کے لیے کیا ضروری تھا؟ یعنی اور تو لوگ تھے نہیں کہ ان کے لیے کوئی محرم ہوتے کوئی غیر محرم ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا ضابطہ مقرر کیا کہ ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچہ ایک بچی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ایک بطن کے بچہ جو ہے اس کا نکاح دوسرے بطن کی بچی سے ہو۔ اور اسی میں ہم حابیل اور قابیل کا قصہ جو پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، اسی کے یعنی کہ پس منظر میں ہے۔ تو وہاں پر صرف حرام یہ تھا کہ ایک بطن کا بچہ جو ہے اسی بطن کی بچی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حرام تھی، لیکن دوسرے بطن کی بچی سے شادی کر سکتا تھا اگرچہ وہ اسی ماں باپ سے تھی۔ یہ تھی آدم علیہ السلام کی شریعت۔ لیکن اس کے بعد جب پھر آبادی پھیل گئی اور ماں باپ الگ الگ ہو گئے اور ان سے آگے پھر نسلیں چلیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو، اس حکم کو منسوخ کینسل کر کے پھر جو ہے حلال و حرام کے رشتے مقرر کر دیے، اگرچہ اس میں بھی کسی حد تک اور چیزیں چلتی رہیں، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بعض شریعتوں میں اس کی اجازت رہی ہے کہ جس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کے حوالے سے، چیزوں کو استعمال کرنے کے، کھانے پینے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی شریعت میں حرام تھیں اور دوسری شریعت میں اس کو حلال کیا گیا۔ تو اس لیے انبیاء کی جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ دعوت سبھی کی ایک ہے۔ لیکن جو فرعی احکامات ہیں، مسائل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی اور جو لوگوں کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات کو بدلتا رہا ہے، اور صرف وہ مختلف انبیاء کی شریعتوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شریعت کے اندر بھی بعض اوقات ایک حکم کسی وقت ہوتا ہے اور وہ حکم کینسل کر کے، منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین اسلام میں بھی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی کتنے احکامات ہیں کہ جن کو اللہ نے تبدیل کیا۔ تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ توحید و اخلاق میں جو اسلام کی جو دین کی بنیادیں ہیں اس میں سبھی کی دعوت ایک تھی، اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، علامات ہے کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ قابل قبول جب سے آدم زمین پر آئے ہیں اس وقت سے لے کر وہ اسلام ہی رہا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ توحید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو نبی رسول بھیجا تو اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری عبادت کرو۔ تو اس میں تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ فرعی احکامات میں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہاں، یہ شرع اور منہاج کہ جس میں دستور ہے اور طور طریقے ہیں، اس دین پر چلنے کے احکامات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اختلاف کرتا رہا ہے۔ اور اس طرح صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی شریعتوں میں جو اتفاق اور اختلاف ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ نبی و رسولوں کی مثال ایسے بھائیوں کی ہے، ایسے بہن بھائیوں کی ہے کہ جن کا سبھی کا باپ ایک ہو اور مائیں ان کی الگ الگ ہوں، یعنی ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں اور ہر بیوی سے اولاد ہے، اور یہ اولاد سبھی کا باپ ایک ہے لیکن مائیں ان کی الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی دین کی جو بنیادی اصول ہیں اس میں سبھی کے ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی دعوت ہے، اور جہاں تک فرعی مسائل کا تعلق ہے اس میں جو ہے ان کی شریعتیں الگ الگ رہتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک تو ہم نے جیسا بتایا ہے کہ لوگوں کے حالات کے تقاضے ایسے تھے کہ اس میں ایک شریعت کے اندر جو حکم دیا گیا ہے دوسری شریعت میں اس کو بدل دیا گیا، اور دوسرا یہ بھی کہ تاکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، کسی حکم کو دیکھ کر دیا پھر اس کو کینسل کر کے دوسرا حکم دے دیا، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور کون ہے کہ جو آگے سے ہیلو ہجتے کرتا ہے کہ پہلے ایسا کیوں کیا ویسے پھر ایسا کیوں کیا، کہ جیسے اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے کیا فرمایا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جب اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو منافقین، کافر، کمزور ایمان والے کئی لوگ اس طرح کے ان کے ایمان وہاں پر لرز گئے اور اپنے ایمان سے پھر گئے، بعد پھر بھی گئے، اور اس طرح کے اعتراضات اور شکوے شکایتیں ہوئیں کہ اللہ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بیوقوف کا نام دیا ہے، سفہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا، کہ جب دین اللہ کا ہے تو اللہ کو مکمل اختیار اور اس کو مکمل اس بات کا حق ہے کہ اپنی شریعت میں جس طرح سے چاہے تبدیلی کرے، تو اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے ان احکامات کی تبدیلی کے اندر۔ تو اس لیے ان کے جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ فرعی احکامات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے لوگوں کی حالات کے پیش نظر بھی اور ان کی آزمائش کے لیے بھی احکامات بدلتا رہا ہے، لیکن جو بنیادی توحید کی دعوت ہے، اخلاقیات کی دعوت ہے، اسلام کے دین کی بنیادوں کی، اس میں سبھی نبیوں کی دعوت ایک رہی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 51 ہے 51 کہ رسولوں میں اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ جس سے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ رسولوں پر ایمان لانے میں اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ نے نبی و رسولوں کے اندر ان کو فضیلت اور درجات میں ان کو بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض انبیاء کو اولو العزم انبیاء قرار دیا، جن کا ذکر جو ہے قرآن کریم کی کئی ایک آیتوں میں آتا ہے۔ انہی آیات میں سورۃ احزاب کی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
ومن کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا، تو یہ 5 نبی ہیں کہ جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے یا اولو العزم انبیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ان کو خاص طور پر اولو العزم انبیاء کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی سیرت، ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ جس انداز سے اللہ کے احکام پر چلنے میں ان انبیاء نے عزم و ہمت سے کام لیا اور قربانیوں کی مثالیں پیش کر دیں، ممکن ہے کہ بعد دوسرے نبی رسول اس انداز سے وہ چیز نہ پیش کر سکے ہوں، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں جنت میں سے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہیں پایا، اور اولو العزم کے معنی جو بڑے پختہ ارادے والے تھے، اور پختہ ارادہ اس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑے امتحان اور بڑی سی بڑی آزمائش میں بھی وہ پورے اترے اور ہر طرح کی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ کیسے ایک ہی قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، نہ تھکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ تھمتے ہیں، بلکہ اپنی دعوت اس قوم کو کہ جو ہر درمی پر اتری ہوئی تھی اس کو جاری رکھتے ہیں، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بیان آتا ہے، حکم آتا ہے کہ اب یہ قوم جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب کو اور ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اس وقت کہیں جا کر وہ قوم کی بربادی تباہی کی بد دعا کرتے ہیں، ورنہ سینکڑوں سال تک دعوت دیتے رہنا ایک قوم کو، اور وہ قوم آگے سے ٹھکرا رہی ہے، جھٹلا رہی ہے اور طعن و تشنیع کر رہی ہے، یقیناً بہت بڑے عزم و ہمت کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہم کو نظر آتی ہے کہ جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے مختلف چیزوں سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورے اترے، کن کن کڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، اور وہ اللہ پر پورا یقین، اعتماد، توکل کرتے ہوئے اس آزمائش میں آگے بڑھے اور ہر طرح کی قربانی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہے، بلکہ پیش کر دی۔ تو یہ وہ عظیم ان کا عزم تھا، ان کی ہمت تھی، ان کا ارادہ تھا کہ جس کو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ کس دنیا کے بڑے طاغوت فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ رہا، اور کس انداز سے فرعون اور اس کے لو لشکر کے ساتھ اتنے بڑے طاغوت کے مقابلے میں کس ہمت عزم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہمت ہارتے ہیں، اور پھر بلکہ اس کے بعد اپنی ہی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو جو طرح طرح کی اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامنا رہا، تو کوئی شک نہیں کہ بڑی عزم و ہمت کا کام ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اگرچہ ان کی زندگی یعنی کہ دنیا میں ان کے رہنے کا، جو زمین پر رہنے کا ان کا جو وقت تھا مختصر تھا، لیکن اس مختصر وقت میں بھی انہوں نے کیا عزم و ہمت کے مثالیں پیش کی، اور پھر ان میں سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عزم و ہمت کے وہ انداز کہ جو انسانی تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ہے 5 وہ انبیاء جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، کہ ان کے جو عظیم کردار رہے اور بہت بڑے قربانیوں کے جو ان کے انداز رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم انبیاء کا نام دیا، تاکہ لوگوں کے لیے اپنے عزم و ہمت میں اور اپنے ان چیزوں کے اندر لوگوں کے لیے واقعی ایک اچھی مثال اور ایک زندہ مثال بن سکے۔
تو یہ تھے ہمارے آج کے 3 سوال یا 3 موضوعات کہ جس میں سب سے پہلا کہ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں میں کیا کچھ آتا ہے، اور اس کے بعد رسولوں کی شریعتوں میں فرق کیا ہے کہ توحید و اخلاق میں اور ان چیزوں میں سبھی کی شریعت ایک ہے، لیکن مسائل و احکام میں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فرق کرتا رہا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء میں جو رسول اولوالعزم انبیاء ہوئے وہ کون تھے اور ان کے اولوالعزم ہونے کی وجہ کیا تھی، اس چیز کا ہم نے بیان کیا۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سوال آیا ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی نئے سرے سے کوئی شریعت نازل ہوتی ہے، اور نبی وہ ہے کہ جو اسی رسول کی لائی ہوئی شریعت کو آگے اس کو چلاتا، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء رسولوں کا ذکر آتا ہے یہ سبھی کے سبھی رسول تھے، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ہم نے ذکر کیا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو تمام جن کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو سوال کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں گیا میرا خیال، اور ہم نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا کہ نبی اور رسول کا معنی کیا ہے۔ ہم جب رسول کا نام لیتے ہیں، رسول کا لفظ بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول کا لفظی معنی ارسل یرسل ارسالا، اور اسی سے جو مفعول ہے رسول بھیجا ہوا، کہ کسی کو بھیجنا یا بھیجا ہوا، رسول کے معنی بھیجا ہوا۔ اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے، پیغمبر اصل ہے پیغام بر، پیغام لانے والا، تو رسول کے معنی پیغام لانے والا۔ اور عربی لغت میں یہ رسول کا لفظ صرف اللہ کے نبی رسولوں پر نہیں بولا جاتا، بلکہ عربی لغت میں ہر وہ شخص جو کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے اس کو رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ہم احادیث میں پڑھتے ہیں مختلف واقعات میں آپ کے بھیجے ہوئے آدمی کو رسول کا نام دیا گیا، کسی اور کی طرف سے آنے والے آدمی کو اس کا رسول کہا گیا۔ تو رسول ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لفظی معنی رسول کا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، کہ جس کو اللہ نے خود اپنے ارادے سے، اپنی حکمت سے، اپنے حکم سے اس کو مقرر کیا ہے رسول۔ اس وقت کے اس قوم کے بڑے باقی لوگوں کو چھوڑ کر ممکن ہے کہ اس قوم میں اس نبی رسول سے کہیں بڑھ کر ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنی عقل میں، ذہانت میں بڑے مانے ہوئے تھے، اپنی سرداری چودراہٹ میں ان کا بڑا نام تھا، لیکن اللہ نے ان کو چھوڑ کر اپنی حکمت سے، اپنے ارادے سے جس کو چاہا اس نبوت رسالت کے منصب سے نوازا۔ کس لیے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا مقام کس کو دینا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے جن کو اللہ نے خود مقرر کیا ہے بندوں کی طرف اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، تو یہ معنی رسول کا۔ اور نبی کا لفظ جو ہے کس سے ہے؟ نبا سے ہے، اور نبا کے معنی خبر، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے خبریں لانے کے لیے اور خبریں بندوں تک پہنچانے کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے۔ تو نبی جو ہے اس کا لفظی معنی خبریں دینے والا، خبریں بتانے والا۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے تمام انبیاء جو اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے جو ملنے والی تعلیمات تھیں وہ بندوں تک پہنچانے والے، بندوں کو بتانے والے تھے۔ تو اس لیے نبی کا لفظی معنی جو ہے وہ نبا سے ہے، کہ جو خبر دینے والا ہو،
لیکن ہر خبر نہیں اور ہر ایک کی خبر نہیں، بلکہ کائنات کے رب کی خبریں. تو کوئی شک نہیں کہ رسول اور نبی کا یہ لفظ اگرچہ لغوی طور پر تو کوئی بھی رسول بھیجا ہوا کوئی بھی خبر دینے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا یہ مقام عام بھیجے ہوئے یا عام خبریں دینے والوں جیسا نہیں، بلکہ ان سے کہیں بالا تر ہے. اگر کسی عام شخص کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے. ہاں، اگر بھیجنے والا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس بھیجے ہوئے کی بھی قدر و منزلت کی جاتی ہے. اگر یہ خبر دینے والا کسی بڑے آدمی کی خبر دے رہا ہے، اس کی بات بتا رہا ہے، تو اس کی بات سنی جاتی ہے. تو چیز ہے کہ وہ شخص یا وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جو کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہو اور جو کائنات کے رب کی باتیں اس کی خبریں آگے بتانے والا ہو، تو اس لحاظ سے نبی اور رسول اگرچہ لغت کے طور پر تو کوئی بھی بھیجا ہوا کوئی بھی خبر دینے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ نبی اور رسول کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو پھر وہ عظیم مقام اس میں آ جاتا ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا. بارک اللہ فیکم.